بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل اول، ہر حمزہ منفردہ کے ساکن باشد در اسم یا در فعل رواں باشد کے اورا بدل کنند بحرف علت بر وفق حرکت ما قبل حمزہ چون راسن و کاسن و بوسن و زیبن و بیرن و یاخذ و یوخذ و شیتا کہ در اصل راسن و کاسن و بؤسن و ذئبن و بئرن و یاخذ و یؤخذ و شیتا بودا است۔ ترجمہ دیکھو، ہر حمزہ کے معنی ہر حمزہ، منفردہ کے معنی جو اکیلا ہو، منفرد بولتے نا، منفرد اکیلا، ساکن کے معنی ساکن، باشد کے معنی ہو، در کے معنی میں، اسم کے معنی اسم، یا کے معنی یا، در کے معنی میں، فعل کے معنی فعل، روا کے معنی جائز ہونا، روا کے معنی جائز ہونا، باشد کے معنی ہونا، اورا کے معنی اس کو، بدل کے معنی بدل، کنن کے معنی کرنا۔ ملا یہ ترجمہ۔ اصل اول، اصل اول پہلی اصل یا پہلا قاعدہ، اصل کے معنی وہی قاعدہ، اصل اول پہلی اصل یا پہلا قاعدہ، ہر حمزہ منفردہ جو کہ ساکن ہو، خواہ اسم میں ہو یا فعل میں ہو، جائز ہوگا کہ اسے بدل دے اس حرف علت کے ذریعے سے، بدل دے، پورا بدل کنند، بدل دے اسے بحرف علت، اس حرف علت کے ذریعے، اس حرف علت سے، کس حرف علت سے؟ بر وفق حرکت ما قبل حمزہ، جو حمزہ کی ما قبل حرف کی حرکت کے موافق ہو۔ پھر سے ایک بار دیکھیے، اصل اول پہلی اصل پہلا قاعدہ، ہر حمزہ جو کہ منفرد ہو، ساکن ہو، اسم میں ہو یا فعل میں ہو، جائز ہوگا کہ اسے بدل دے اس حرف علت سے جو حرف علت حمزہ کے ما قبل کی حرکت، ما قبل کی حرف کی حرکت کے موافق پر ہو، اس حرف علت کے ذریعے سے جو حرف علت حمزہ کی ما قبل حرف کی حرکت کے موافق پر ہو، اس سے بدل دے۔ جیسے راسن، کاسن، بوسن، زیبن، بیرن، یاخذ، یوخذ، شیتا، کہ اصل میں راسن تھا، کاسن، بوسن، زیبن، بیرن، یاخذ، یوخذ، شیتا تھا۔ ترجمہ ہو گیا نا؟ ترجمہ سمجھ گئے؟ مطلب سمجھیے۔ یہاں ایک قاعدہ بتا رہے، کس کا قاعدہ بتا رہے؟ محموز کا قاعدہ بتا رہے، وہی قاعدہ بتا رہے جو انہوں نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ صحیح اور محموز کی گردان بالکل برابر ہوتی ہے، مگر جائے چند کے، آیا تھا نا وہاں پر، مگر چند جگہوں میں کہ دو اصول کی بنیاد پر اختلاف ہو جاتا ہے۔ صحیح اور محموز کی گردانوں میں دو اصول کی بنیاد پر بعض جگہوں میں کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے۔ تو وہ دو اصول کیا ہیں؟ وہ دو قاعدے کیا ہیں؟ تو پہلا قاعدہ، اصل اول پہلا قاعدہ، تو یہاں پر پہلے قاعدے کو بتا رہے۔ پہلا قاعدہ آپ سمجھیے، سب سے پہلے آپ میری ترتیب کو اچھی طرح سے ذہن نشی کر لیجئے، یاد بھی کر لیجئے گا، میں کل سنوں گا۔ قاعدہ کیا؟ اگر کسی کلمہ میں حمزہ منفردہ ساکنہ ہو تو اس حمزہ کو ما قبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہوگا۔ یہ قاعدہ پھر سے سنیے، اگر کسی کلمہ، کلمہ سے مراد خواہ اسم ہو یا فعل، اگر کسی کلمہ میں حمزہ منفردہ ساکنہ ہو، یعنی ایک حمزہ ہو اور اس پر ساکن بھی ہو، تو اس حمزہ منفردہ ساکنہ کو ما قبل کی حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہوگا۔ روا باشد کا ترجمہ جائز ہوگا۔ اب آپ سمجھ گئے قاعدہ؟ اب یہاں مثالوں کے ذریعے سے سمجھیے۔ سب سے پہلی مثال، را الف زبر را، سین دو پہ سن، راسن، راسن کے معنی سر، یہ سر، ٹھیک ہے؟ اسم ہے یا فعل ہے؟ اسم ہے بھائی، اسم ہے یہ۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ در اسم یا در فعل، اسم میں بھی محموز ہو سکتا ہے یا فعل میں بھی۔
یہ جو راسن ہے اصل میں کیا تھا معلوم؟ یہ تھا اصل میں را حمزہ زبر را، حمزہ کے اوپر ساکن. اب میرا قاعدہ، اگر کسی کلمہ میں حمزہ منفردہ ساکنہ ہو، حمزہ ہے منفرد ہے ساکن ہے، تو کیا کہا؟ تو اس حمزہ منفردہ ساکنہ کو ما قبل کی حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. تو حمزہ منفردہ ساکنہ ہے نا، اس کا ما قبل جو را ہے اس پر حرکت کیا ہے؟ زبر. تو اس حرکت کے موافق حرف علت لانا چاہیں گے تو کون سے حرف علت لائیں گے؟ الف لائیں گے. تو ہم نے اس کو ختم کر دیا اور الف لایا تو کیا ہوا؟ راسن ہوا. سمجھ میں آیا؟ راسن کی تعلیل سمجھ گئے؟ وہی قاعدہ چلا. کون سا؟ اگر کسی کلمے میں، کلمہ سے مراد اسم فعل دونوں، اگر کسی کلمے میں حمزہ منفردہ ساکنہ ہو تو اس حمزہ منفردہ ساکنہ کو ما قبل کی حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہوگا. اب اگر کوئی راسن پڑھے تو بھی ٹھیک، اس لیے کہ بدلنا جائز ہے، ضروری نہیں ہے. کوئی اگر راسن پڑھے وہ بھی صحیح، اور اگر کوئی راسن پڑھے وہ بھی صحیح، کیونکہ یہ جو قاعدہ ہے یہ جائز والا ہے. چاہے تو کر سکتے ہیں ایسا، چاہے تو نہیں کر سکتے ہیں. راسن کی تعلیل سمجھ گئے؟ کاسن. کاسن کے معنی جلدی بولیے فٹافٹ. کاسن کے معنی گلاس، پیالہ. کاسن ہے نا اصل اس کی، کاف حمزہ زبر کا، سین دو پیش سن، کا سن. حمزہ منفردہ ساکنہ ہے. اگر کسی کلمے میں حمزہ ہو، منفرد ہو، ساکن ہو، تو اس حمزہ منفردہ ساکنہ کو ما قبل کی حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہوگا. تو اب یہ حمزہ منفردہ ساکنہ ہے، ما قبل حرف کے اوپر جو حرکت ہے، کیا حرکت ہے؟ زبر. تو اس حرکت کے مطابق حرف علت کون سی آپ لائیں گے؟ الف لائیں گے. تو کیا ہوگا؟ کاسن. ٹھیک ہے. کاسن کے اصل کاسن تعلیل سمجھ میں آ گئی؟ بوسن، بوسن. اصل میں کیا تھا؟ بؤسن تھا. دیکھیے حمزہ ہے منفردہ ہے ساکنہ ہے نا، حمزہ ہے منفردہ ہے ساکنہ ہے. تو اس حمزہ منفردہ ساکنہ کو ما قبل کی حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. تو اب یہ حمزہ منفردہ ساکنہ، اس کا ما قبل جو حرف ہے با، اس پر کون سی حرکت ہے؟ پیش. تو اس حرکت کے موافق کون سی حرف علت آئے گی؟ واو آئے گی. بوسن ہو گیا. سمجھ گئے بوسن کی تعلیل؟ زیبن، زیبن. اصل میں کیا تھا؟ ذئبن تھا. اصل میں کیا تھا؟ ذئبن. حمزہ ہے، بولیے، منفرد بھی ہے ساکنہ بھی ہے. تو اس حمزہ منفردہ ساکنہ کو حرف علت سے بدلنا جائز ہے. تو ما قبل پر جو ما قبل حرف کے نیچے حرکت کون سی ہے؟ کسرہ ہے، زیر ہے. تو اس حرکت کے مطابق کون سی حرف علت چلے گی؟ یا چلے گی. تو زیبن ہو گیا. سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ اور کون سا ہے؟ بیرون. بیرون کے معنی کنواں. اصل میں کیا تھا یہ؟ بئرون ہے نا. حمزہ ہے منفردہ ہے ساکنہ بھی ہے. تو ما قبل کی حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلیے، کیا بنے گا؟ یا. بیرون. یا خذو، اس کو بھی دیکھ ہی لیجئے، اور نہ آپ بولے گا کہ اس کی کیا غلطی، اس کو آپ چھوڑ دیئے. یا خذو، اخذ یا خذو، فعل مضارع مثبت معروف کا. ٹھیک ہے. تو یا خذو اصل میں کیا تھا؟ یا خذو تھا. تو یا خذو تھا. تو تعلیل کیجئے. حمزہ ہے منفردہ ہے ساکن ہے، تو اس کو حرف علت سے بدلنا جائز ہوا نا. تو حرف علت سے بدلنے کے لیے ما قبل پر کون سی حرکت ہے؟
فتح ہے تو یہاں کیا آئے گا؟ الف آئے گا. سمجھ گئے اچھی طرح سے؟ آگے خود سے تعلیل کر لیں گے.